کہ بہت سارے گھروں میں جو مسئلہ ہے، ہمارے ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ رشتے آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں گھروں کی زندگیاں لٹرلی عذاب بنائی ہوئی، پر یہ مسئلہ ساری عمر رہنے کا ہے، یہ رکے گا نہیں، کیونکہ وہ بدلے گی نہیں اپنی عادت کو، اپنے مزاج کو۔ کوئی عورت بھی کلہم بری نہیں ہوتی، اس کا میاں اس کو برا بناتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس، نئے ولاگ کے ساتھ حاضر۔ اسلام میرا قبول کیجئے۔ جب کبھی ہم بازار جائیں اور ہمیں کوئی کڑوی سی سبزی کھانی ہو تو کریلے خریدتے ہیں، اور کریلے گھر آ کے کریلے ہی بنتے ہیں۔ آپ اس میں قیمہ ڈال لیں، اس میں پیاز ڈال لیں، کچھ ایسا کر لیں، اس کو بھر لیں مرچوں سے۔ کریلوں کا کبھی حلوہ نہیں بنتا، میں نے کبھی بنتا دیکھا نہیں، ممکن ہے آپ نے بنا کے دیکھا ہو۔ ایک سبزی کدو ہوتی ہے، لوکی، آپ اس کو لے آئیے، حلوہ کدو بنا لیجئے، کدو بنا لیجئے، رائتہ بنا لیجئے، یا اگر من کرے اور آپ کی اماں اچھی ہوں اور آپ سمجھدار ہوں تو اس کا بہت اچھا کدوکش کر کے حلوہ بھی بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی دکان سے پسند کی جانے والی سبزیاں، جن کی پیمنٹ آپ کرتے ہو، پسند آپ کرتے ہو، اور واپس آ کے ان میں ذائقہ بھی آپ ڈالتے ہو۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ بہت سارے گھروں میں جو مسئلہ ہے، ہمارے ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ رشتے آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں گھروں کی زندگیاں لٹرلی عذاب بنائی ہوئی۔ اب آپ سوچئے کہ آپ ایک خاتون کو بیاہ کے لائے اور وہ کریلا نکلی، اس کی گفتگو کریلوں جیسی، اس کی عادات کریلوں جیسی، وہ جو کرواہٹ ہے، نہ تو اس سے کسی مرنے والے کا حیا، نہ کسی جینے والے کا خیال۔ کتنے ہی گھروں سے میرے پاس ایسی شکایات آتی ہیں کہ جٹھانی نے یا دیورانی نے یا وہ جو ہوتی ہے آپ کی نند شریف، اس نے گھر میں مہمان آئے بیٹھے ہیں اور اپنی کسی ایک بھابھی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، میں ذلیل کرنا نہیں کہہ رہا، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے جہاں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہاں بار بار آ کے کسی ایک سے مشورہ کرنا اور ایک کو بالکل اگنور کر دینا اور اس کو بے عزت کرنا۔ جب آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے، اچھا اگر اس نے کچھ کہہ دیا کہ یہ کر لیتے ہیں یا یہ کھانا کر لیتے ہیں یا یہ کر لیتے ہیں، تو کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا میاں آیا تھا میرے پاس، اس کو میں نے کہہ دیا، وہ کر لے گا، جیسے میں نے کہا ویسے ہی وہ کر لے گا۔ اب جو دیکھنے سننے والی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا، پر انہوں نے سنا، تو جس کے ساتھ یہ ہوا اس کے دل پہ زخم تو آئیں گے۔ جب میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ ان کی جٹھانی نے شادی کے موقع پہ، ایون ساس کے مرنے پہ، سسر کے مرنے پہ بھی اپنی گرپ اور ہولڈ ایسی رکھنی ہے کہ جیسے آکٹوپس ہو، تو پھر میں ان سے کہتا ہوں مسئلہ بہت بڑا ہے، پر یہ مسئلہ ساری عمر رہنے کا ہے، یہ رکے گا نہیں، کیونکہ وہ بدلے گی نہیں اپنی عادت کو، اپنے مزاج کو۔ کوئی عورت بھی کلہم بری نہیں ہوتی، اس کا میاں اس کو برا بناتا ہے۔ یعنی اس کے اس غلط عادت پہ اس کا میاں اندھا تو نہیں ہے نا، وہ نہیں ٹوکتا، چپ ہو جاتا ہے اس کے شر کے ڈر سے، اپنی بزدلی کی وجہ سے، یا وہ کسی دوسرے بھائی کے گھر پہ فون کر کے یہ کہے کہ اپنی ماں کو لے جاؤ یا باپ کو لے جاؤ، میں نے سر پاڑ دینا، کیونکہ یہ بہت تنگ کرتی ہے، یعنی جو کھانا میرے بچے کھاتے ہیں وہ بھی یہی مانگتی ہے، اس کا کھانا ہم نے الگ بنایا ہوا ہے۔ تو جو بیٹا، چاہے وہ دیور ہوتا ہے وہ جیٹھ ہو، اس طرح کی بات اس کی سن لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اسے آئندہ کے لیے الاؤنس دیتے ہو، شورٹی دیتے ہو کہ تم جو بھی بدتمیزی کرو گے، میرے ماں باپ کی میرے سامنے کر دی، میں نے کچھ نہیں کہا، تو بیوی کس کھیت کی گاجر اور مولی ہے۔ تو اس گھر میں آپ کی یعنی دیورانی کی عزت نہیں ہو سکتی، اور اس پہ آپ اپنے میاں سے بالکل مت لڑیے گا۔ آپ اپنے میاں سے لڑو گے، گھر میں فساد ڈالو گے، بچوں کے سامنے اپنی بے عزتی کرو گے۔ میاں آپ کا میاں وہاں بھابھی کے سامنے نہیں بولے گا،
آج تک نہیں بولا، بول بھی نہیں سکتا، بولے گا بھی نہیں، تو غصہ کہاں نکلے گا؟ آپ پہ نکلا ہے، آپ کمزور ہو۔ تو پہلے اپنے وہاں سے بے عزتی کروائی، اب آپ اپنے میاں سے بے عزتی کرا رہے ہو۔ خاندان کے ایشوز کو کبھی بچوں کے سامنے اپنے میاں سے ڈسکس نہ کریں۔ وہاں میاں کی عزت کا مسئلہ ہے تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کو سنب کرے گا، آپ کو ابیوز بھی کرے گا، آپ پہ شوٹ بھی کرے گا، اور یہ سارا کرنے سے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ بچوں کے دل سے باپ کی عزت، اہمیت رخصت ہو جاتی ہے، تو آپ کی امپورٹنس بھی داؤ پہ لگتی ہے۔ تو اب میں 3 چیزیں میں نے کیٹیگوری کے لیے گزارش کی ہیں۔ وہ بدتمیز اور بد تہذیب جٹھانیاں یا دیورانیاں یا جو نندے ہیں، ان کی اصلاح کا شوق مت فرمائیے، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ کرے تو کرے، ہوتی میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے آپ کو تنگ کیا تو اس کی شکایت اپنے میاں سے نہیں کرنی، اس کو ایبزارب کر لیں۔ اب آپ کے اپنی بے عزتی کی کہانی بتاؤ گے تو یہ پھیلے گی۔ کسی ساس سے، کسی آپ خالہ ساس سے، پھپھو ساس سے، کسی سے بھی ذکر کرو گے تو شام تک آپ کی بے عزتی کی داستان 2-4 سے ضربے کھا کے پورے خاندان میں پھیلی ہوگی۔ خاندان کی کوئی بری عورت، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، خاندان کی کوئی بری عورت آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ چسکا لے گی، مزہ لے گی۔ جس بات سے آپ کو دکھ ہوا، بے عزتی ہوئی، وہ 1-2 لوگوں کے سامنے ہوئی، 4 لوگوں کے سامنے ہوئی، تو اب آپ یہ کرو گے تو 40 کے پاس بات جائے گی۔ تو بہتر ہے سیدھے میرے پاس آ جاؤ، یہاں سے کہیں اور بات جانے کی نہیں، آپ کی بدنامی نہیں ہوگی، وہ جو آپ کے دل کو تکلیف ہے وہ نہیں ہوئی ہوگی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اس کو اصول بنا لیں۔ جس گھر میں، سسرالی گھر میں آپ کی عزت نہیں ہوتی اور آپ کے بچوں کی عزت نہیں ہوتی، وہاں آپ کا میاں اکیلا جائے گا تو وہ نہیں پوچھیں گے، آپ کے ساتھ جائے گا تو اس کی وہ بڑھ کے خدمت کریں گے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور آپ کا میاں منہ میں گھنگنیاں دے کے بیٹھا رہے گا تو گھر کی لڑائی ہوگی۔ تو اس گھر میں آپ نے جانا کس کے لیے؟ یعنی ساس مری تو کس کی خوشی کے لیے جانا؟ میاں کی، تو میاں سے افسوس کر لیں، انہوں نے کہا جی وہاں جب میری بے عزتی ہوتی آپ اس کو تو روک نہیں سکتے۔ تو اگر جانا ہے، ضروری جانا ہے، منہ ملازے کے لیے جانا ہے، تو پھر جہاں عام عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں جا کے بیٹھیے، اٹھیے مت، نہ کھانا کھلانے کے لیے، نہ برتانے کے لیے، چونکہ کسی نے آپ کو امپورٹنٹ ہونے نہیں دینا۔ آپ بھابا کے کام کرو گے، چیزیں پکڑاؤ گے تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے آپ کو ردی کاغذ کی طرح، یوزڈ ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینکنا ہے، آپ کی بے عزتی کرنی ہے تو مت جائیے۔ اسی طور پہ اگر ان ساس سسر میں سے کوئی بیمار ہو، آپ کا میاں جاتا ہے 100 دفعہ جائے، اگر آپ کو جانے پہ پروٹوکول نہیں ملتا تو آپ احمق لڑکیوں کی طرح اس گھر میں جا کے، ہے تو آپ کے ساس سسر کا گھر، پر وہاں جٹھانی رہتی ہے یا کوئی اور رہتا ہے، نند وغیرہ، تو پھر کچن میں اور گھر کے اندر مت جائیے، مت جائیے۔ ایک انجان آدمی کے طور پہ اپنی بے عزتی آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ کریلے کی مثال میں نے ایسے دی کہ آپ رشتوں میں بھی کریلے اور کرتن والی عورتیں ہوتی ہیں، مت ان کے قریب جائیے، ان سے دور رہیے، میک اٹ اے ڈسٹینس۔ انہیں اپنے گھر بھی مت بلائیے، گھر آئیں تو جو ہلکا پھلکا سا کرنا کر دیں، ان کے پاس جا کے مت بیٹھیں۔ اور اگر کوئی اور دیورانی یا جٹھانی اس کے شر سے آپ کو منہ نہیں لگاتی، اس کے جانے کے بعد آپ کو منہ لگاتی ہے، تو یہ نہ تو آپ کی دوست ہو سکتی ہے، نہ وفادار ہو سکتی ہے، نہ مخلص ہو سکتی ہے۔ جب بھی ہوگا یہاں سے بھی آپ کو دکھ پہنچے گا۔ تو خاندان میں جب بھی ایسی لڑکیوں سے، ایسی عورتوں سے واسطہ پڑے جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اسے پریشان نہیں ہونا، بس نیچا نہیں دیکھنا اور وہاں سے ڈسٹنس کر لینا، وہاں سے فاصلہ کر لیجئے۔ اور یہ جو بھاگی بھاگی جاتی ہیں ہر خطرے پہ اور ہر بلانے پہ، وہ مت جایا کریں۔ دھیرے دھیرے آپ کا جو مزاج ہے یہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہر دفعہ بے عزتی نہیں کروائے گی۔ بے عزتی کرانے کا جو الاؤنس ہے وہ آپ اس کو دیتے ہو، اجازت بھی آپ دیتے ہو، یہ دینا بند کر دیجئے، آپ کی زندگی میں سے بہت سا آرام آ جائے گا۔ اختر عباس کو دیجئے اجازت۔ السلام علیکم۔